رفقا محترم، آج جنوری کی 30 تاریخ ہے اور ہم امامت، عدالت اور وراثت، امامت، عدالت، یہ 3 مرکزی عنوانات ہیں اور ان پر ہم گفتگو کریں گے سورہ شورى 42ویں سورہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ 14، 15 اور 16 اور جو عنوان ہے وہ ہے وراثت الکتاب، امامت الکتاب اور عدالت بالکتاب۔ یہ 3 عنوانات ہیں اور 580 صفحہ جو ہے 580 صفحہ سورہ شورى کا، یہ نیچے سے 589 صفحے پر یہ شروع ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت لربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 589 صفحہ رفقا محترم، نیچے سے دوسری سطر سورہ شورى آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا، اور وہ لوگ فرقہ در فرقہ نہ ہوئے، وہ فرقوں میں نہ بٹے، ان میں فرقہ واریت نہ آئی، الا مگر اس وقت، یعنی وہ لوگ فرقوں میں نہ بٹے، تقسیم ہوئے مگر اس وقت من بعد ما جاءهم العلم، جبکہ آ گیا ان کے پاس علم آ گیا، علم کے آ جانے کی وجہ سے ان میں فرقے پیدا ہوئے۔ اب یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے رفقا محترم کہ علم تو نور ہے، علم تو نور ہے، روشنی ہے، تو نور اور روشنی سے تو فرقے اور اختلافات ختم ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ علم آ گیا تو ان میں فرقے پیدا ہوئے؟ تو یہ علم رفقا محترم 2 ہیں۔ ایک علم ہے باغی، بے الف با غین ذریعہ دی، باغی، علم باغی، اور دوسرا ہے علم طائی، تو یہ الف طا عین ذریعہ ای، طائی۔ علم طائی جو ہے وہ انبیاء والا علم ہے، یعنی علم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ماتحت ہو، عالم کا مقصد بھی اللہ کی رضا کو پانا ہو۔ تو جو علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کے ماتحت رہتا ہے، دین کے اوپر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم ہوتی ہے، وہ علم جو اللہ کے لیے حاصل کیا جائے وہ امتوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اور وہ علم کہ جس سے مقصود پیٹ پوجا ہو، اپنی خواہشات نفس کی تسکین ہو، اپنی بڑائیوں کی بریائی ہو، اور اپنی خواہشات کو جو ہے پورا کرنا اگر علم کا مقصود ہو جائے، وہ علم ہوتا ہے باغی۔ یہاں فرمایا بغیم بینہم، وہ علم جو باغی تھا، جس علم کا مقصود اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا، اس علم نے ان میں اختلافات پیدا کر دیے، تفرقے اور گروہ بندیاں پیدا کر دی۔ تو فرقے ہمیشہ رفقا محترم علماء بنائیں گے، جاہل نہیں بنائیں گے۔ جاہل بیچارہ کیا بنائے گا؟
تو علم کے لیے شرط ہے رفقا محترم کہ وہ کیا ہو، باغی نہ ہو. پانی ہے بڑی اچھی چیز ہے، ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی جو ہے وہ دریا، ندی، نالے اس کی حدود سے، بیڈ سے، اس کا جو کنارہ اس سے اوپر نکل آئے تو وہی پانی جو ہے وہ کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہ کشتی کے نیچے رہنے کی بجائے کشتی کے اندر آ جائے تو ڈبو دیتا ہے. آگ بڑی اچھی ہے، ضروری ہے، لیکن اگر وہ چولہے کی حدود سے نکل کر خیمے کو چھونے لگے تو تباہ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. تو علم بھی اچھی چیز ہے، لازمی چیز ہے آگ اور پانی کی طرح، لیکن اسے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدود پہ رہنا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو علم باغی ہو جائے تو وہ پھر امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرتا ہے، نبی اور امت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ گزر چکا ہوتا ایک قانون تیرے رب کی جانب سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ قانون نہ ٹھہرا چکے ہوتے کہ حیات دنیا میں فوری طور پر ہم یعنی اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، فوری طور پر اس کو پکڑیں گے نہیں، تو جس طرح انہوں نے یہ اختلاف پیدا کیا تھا، ہم چاہتے اگر یہ ہمارا قانون نہ ہوتا تو فوری طور پر ان کی پکڑ ہو جاتی، لقضی بینہم، تو ہم ان کو فوری طور پر پکڑتے اور ان کو سزا دیتے اور ان کا کام تمام کر دیتے. لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. 580 صفحہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، من بعدہم، ہم سے مراد کون ہے؟ علماء باغی. یعنی جب علماء باغی ہو گئے اور امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ اورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، یعنی جو بعد میں تفرقہ اور گروہ در گروہ کا جو رجحان اور ماحول تھا اس میں جو لوگ کتاب کے کسی نہ کسی طرح وارث بن گئے، ان کا کیا حال ہو گیا رفقا محترم؟ لفی شک منہ مریب، وہ اس دین کی اتھینٹسٹی کے بارے میں ایسے شکوک میں مبتلا ہو گئے جو آگے شکوک کے دروازے کھولتے. لفی، وہ ڈوب گئے، فی شکن، شک کے اندر، اور شک کا ایڈجیکٹو ہے مریب. ارابہ یریب و ارابتن، آگے ریب پیدا کرنا، تزلزل پیدا کرنا، کشمکش پیدا کرنا، بنیادوں کو گرا دینا. تو وہ ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے آنے والی نسل، یعنی پہلے اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوا، اختلاف اور تفرقے سے جو اگلی نسل ہے، نوجوان نسل، وہ اس بات میں یوں الجھ گئی کہ اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا اسلام، کون سے فرقے کا، کون سے مفتی کا، کون سے قاضی کا، یعنی تعبیرات دین اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اصل دین کا پتہ ہی نہیں چلتا. شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ، میں نے جس کو خواب سنایا اس نے الگ الگ تعبیریں کی اور ان تعبیروں کے نتیجے میں اپنا اصل خواب ہی بھول گیا. یہ ہوتا ہے رفقا محترم، یعنی جب اختلاف و تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو آنے والی نسل دین کی جو اصل سند ہے، حجت ہے، اس کا ماخذ ہے، اسی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی. اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ الاعراف آیت 169 اور 70 میں اس کی جو عملی صورت پیدا ہوتی ہے اس کا ایک نقشہ دیکھتے ہیں. سورہ الاعراف یہ 169 اور 170 207 صفحہ ہے، 207 صفحہ 207 صفحہ، چوتھی سطر اوپر سے نیچے ارشاد ربانی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فَخَلَفَ، پس خلیفے بنے، والی و وارث بنے، من بعدہم، ان نیک لوگوں کے بعد، انبیاء کے بعد، انبیاء کی مسندوں پر، ممبروں پر، محرابوں پر قابض ہو گئے،
کون قابض ہوئے رفقائے محترم؟ خلف. یہ لام کی جب زبر ہو نا، جیسے یہاں ہے یہ جزم، لام کی جزم خلف، تو یہ نہ خلف کے معنی میں آتا ہے. یہ تین ہوتا ہے، ایک پوت ہوتا ہے رفقائے محترم، ایک سکوت ہوتا ہے اور ایک کپوت ہوتا ہے. تو پوت تو وہ ہے جو باپ کا کم از کم جو مشن، نظم العین، کام اس کو قائم ہی رکھے، پوت ہے. اور سکوت اس کو چار چاند لگا دے تو وہ سکوت ہے، اور بنے بنائے نظام کو بگاڑ دے تو وہ کپوت ہے. تو یہ کپوت جو ہے رفقائے محترم وہ ہے خلف. خلف ہوا نا خلف، یعنی ایسے لوگ خلیفے بن جائیں کہ جو خلافت کے مقاصد کو، نظم العین کو پارا پارا کر دیں. پس ناجائز یعنی قبضہ گروپ جسے آج ہم کہتے ہیں کہ پس ایسا قبضہ گروپ انبیاء کے بعد ان کی مسلوں پر قابض ہوا کہ وہ دعویٰ کیا کرتا تھا؟ وارث الکتاب، کہ وہ تو کتاب کے وارث ہیں. یہی جو وارث الکتاب ہے رفقائے محترم، اسی کو 42-14 میں پورے سر کتاب کا ہے کہ جن کو کتاب کے حوالے سے وارث ہونے کا موقع مل گیا کہ جی ہم وارث ہیں کتاب اللہ کی. تو حال ان کا کیا تھا، کریکٹر ان کا کیا تھا، کردار ان کا کیا تھا رفقائے محترم؟ فرمایا یاخذون ارضا حاصل ادنا، وہ اس کتاب کے وارث ہو کر کیا حاصل کرتے تھے؟ یاخذون وہ لیتے دیتے تھے، حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے؟ ارضا حاصل ادنا، اس حیات دنیا کا ساز و سامان، یعنی دین کو ذریعہ بنا لیا دنیا کے حاصل کرنے کا. کوٹھیاں، کاریں، منصب، جائیدادیں، مربے، بینک بیلنس، کتاب الہی کے وارث ہو کر کتاب الہی کے ذریعے حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا، یہ ان کا نظم العین بن گیا. فرمایا پھر حال کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور آگے سے اگر ان کو کوئی کہے کہ اے اللہ کے بندو کتاب الہی کے فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، کتاب الہی تو اس لیے نہیں ہے کہ اسے تم ہونے پونے بیچو اور حیات دنیا کا سامان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لو، کیا کر رہے ہو؟ تو جب ان کو کوئی یہ کہتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ بھائیو تم ہمیں کیوں مایوس کرتے ہو اللہ کی رحمتوں سے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی مغفرت سے ہمیں تم مایوس کرنا چاہتے ہو؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، کیوں تم ہمیں ان سے اللہ کی رحمتوں سے مایوس کرتے ہو؟ یہ قولون کہنے لگتے ہیں یا کہنے لگتے تھے سیغفر لنا، کہ ضرور ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں. یعنی اللہ کی مغفرت پر نظر ہے، اس کے عدل کو بھول گئے، اس کا مکافات عمل کا قانون بھول گئے کہ گندم سے گندم، جو سے جو، حس مکافات عمل غافل میں شو. تو اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا تو انہیں یاد رہا، لیکن اس کا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، تو اس کی پکڑ بھی تو بڑی سخت ہے، پکی. تو فرمایا کہ پھر اللہ کی مغفرت پر سارا چھوڑ دیا دین کو. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر کے بعد کوئی دوسری پارٹی آ جائے، ہاں جی، دوسری پارٹی پیسے رکھ دے کوئی اور فتویٰ لینے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ مطالبات، وہ پیسے، وہ مال بھی لے لیں گے اور ایک دوسرا فتویٰ دے دیں گے. یعنی دین کا ہدف دنیا بن گیا. ایک پارٹی آئی اس کو ایک فتویٰ دے دیا، دوسری پارٹی آئی اس کو دوسرا فتویٰ دے دیا. فتووں کی کمی نہیں ہے، یعنی یوں بھی دین ہے، یہ بھی مذہب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہ لیا گیا تھا؟ اخذ یاخذ، پکڑنا لینا، اور یؤخذ فعل مجہول ہے پیسے باعث، کیا نہ لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتاب الہی کے بارے میں ایک عہد، ایک حلف، کہ کیا کتاب الہی کے بارے میں ان سے عہد نہیں لیا گیا؟ یہ استفہام انکاری ہے،
یعنی اگر یہ مومن ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں اللہ کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے تم نے کوئی حلف نہیں اٹھایا تھا؟ تمہارے اکابر نے، باپ دادا نے، جہاں سے یہ دین یا نظام یا کتاب تمہیں چلی ہے، تو فرماتے ہیں کیا وہ میثاق الکتاب کیا تھا رفقائے محترم، جو آج ہم بھی بھول چکے ہیں؟ وہ یہ تھا رفقائے محترم، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہ کہو گے تم اللہ کے بارے میں مگر وہی جو خالص حق ہو. یعنی اللہ کی ذات حق ہے، رسول حق ہے، اس کا دین حق ہے. حق کو حق کے ذریعے پہچانو، حق کو حق کے ذریعے پہچانو. اور اس کے لیے سورہ الانعام آیت نمبر 73 قولہ الحق، اللہ حق ہیں اور ان کا قول حق ہے. پس حق کو حق کے ذریعے پہچانو. اللہ کا دین حق اس کی کتاب حق میں موجود ہے، اس کے کلام پر حق میں موجود ہے. پس اللہ اور اس کا دین اور رسول کیا ہیں، اس کو اللہ کے قول سے پہچانو، اللہ کے کلام سے پہچانو. یہ عہد لیا گیا تھا. نمبر 2 وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لینے دینے کا کام رکھو، درس لیتے رہو. کس کا رفقائے محترم؟ ما فیہ، جو کچھ کے کتاب الہی کے اندر ہے. یعنی اصل درس رفقائے محترم صرف اور صرف کتاب اللہ کا ہے. باقی دروس جتنے ہیں فقہ کے، یعنی صرف کے، نحو کے، منطق کے، ان سب کی حیثیت ذریعے کی ہے. اصل دین اللہ کی کتاب ہے. اصل دین کو عمل میں کس طرح لانا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال ہے. تو اصل دین کتاب اللہ کا درس لوگے اور بس. اور آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کی زندگی وہی دراصل خیر ہے، بہتر ہے. اور کیا تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے باز نہیں آؤ گے؟ کیوں تم اللہ کے احکام، اس کے دین، اس کی خلاف ورزی سے باز نہیں آتے؟ افلا تعقلون، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے دین میں عقل کا استعمال، اس پر پابندی لگا دی ہے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل کا کام ہے دین میں. دین کو یہ سمجھنا کہ دین میں عقل کا کیا کام، کہ گویا دین اور بے عقلی ایک چیز ہے، غلط بات ہے. دین اگر اللہ کا ہے اور اللہ تمام عقل مندوں کے خالق و مالک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں، کلام میں، ان کی طرف سے آنے والی کتاب میں عقل کا کوئی عمل دخل نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے. تو افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور اگر یہ صورت احوال رفقائے محترم ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کا طریقہ کار یہ بتایا رفقائے محترم والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائیں. یمسکون، مسکا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو ہاتھ میں لے لینا، پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. تو جو لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کس کو رفقائے محترم؟ بالکتاب، کتاب الہی، قرآن پاک، کلام الہی. تو جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے کتاب الہی، قرآن پاک کو، اور آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور الصلاۃ کو قائم کریں. صلاۃ کو پھر قائم کریں، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں. صلاۃ کے قائم کرنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے رفقائے محترم؟ دیکھیے صلاۃ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کے غلام اور بندے ہیں. و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہر مشکل اور آڑے وقت آپ ہی سے مدد طلب کریں گے. مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، دستگیر بھی آپ ہیں. یہ ہم نے صلاۃ میں اقرار کیا. اب جب ہم صلاۃ ادا کر کے باہر نکلے تو آگے آ گیا مزار، اور مزار والے کو کہنے لگے کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. کر کرم کروا کرم،
دونوں جہاں میں رکھ شرم، تو صلاۃ تو وہاں ختم ہو گئی. صلاۃ تو پڑھی تھی ہم نے، قائم نہیں کیا اس کو. قائم تو تب ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر، ہاں جی، فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان نہ مانا ہوگا. تو جب ہم اللہ کی مسجد میں اللہ کی بندگی کا اقرار کریں، اور جب اپنی دکان پر بیٹھیں، کرسی پر بیٹھیں، کچہری میں آئیں، تو اپنے نفس کے احکام مانیں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، اللہ کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیں، تو صلاۃ ختم. فرمایا ترد علیہم صلواتہم بکرۃ وعصیلا، جیسے وہ صلاۃ پڑھتے ہیں ساتھ ہی ان کے منہوں پر ان کو صلاۃ کو لوٹا دیا جاتا ہے. لا یقومون بہا ولم یمتصلون بہا، کیونکہ جو صلاۃ میں انہوں نے اقرار کیا تھا اس میں تو وہ بدعہد ہو گئے، بے وفا ہو گئے. تو صلاۃ پڑھنا اور قائم محترم ایک بات ہے، قائم رکھنا یہ اور بات ہے. قائم ہوتی ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی کا ہر سانس اللہ کے دین کے ماتحت ہو جائے تب صلاۃ قائم ہوتی ہے، تب صلاۃ دائمہ ہے. علی صلاتہم دائمون. تو جب تک زندگی کا ہر سانس احکام الہیہ کے ماتحت نہ ہو صلاۃ قائم نہیں ہوتی. تو جو قائم کریں الصلاۃ، آگے فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین. یہ دیکھیں ان کو اللہ نے مصلح قرار دیا، ان مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے. یہ مصلحین ہیں، یہ اصلاح کا طریقہ ہے اس امت میں. اس امت کی اصلاح جب بھی ہوگی تو سیدنا امام مالک جو فرماتے ہیں لن یصلح هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے دور آخر کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح دور اول کی طرف ہوئی تھی. اور کیسے ہوئی تھی؟ تمسکوا بما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب اتاری اس کے ساتھ جڑ گئے اور اللہ کے رسول کو اپنے لیے عملی نمونہ مانا. اور عملی نمونہ ماننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رفقائے محترم ہم دیکھتے ہیں یہ 43ویں سورہ، 43ویں سورہ زخرف آیت نمبر 44، یہ 500 یہ ہوگا 589 599 سورہ زخرف. پہلے تو آیت نمبر 37 دیکھیں رفقائے محترم اوپر سے پہلی سطر، وَمَن یعشو عن ذکر الرحمن. یہ یعشو جو ہے رفقائے محترم عین شین یہ اور عین شین و آشا و آنکھیں بند کر لیں. اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے گا کہاں سے رفقائے محترم؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے. رحمان کا 599 589 پہلی سطر 36ویں ہے پہلی سطر، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے گا رحمان کے ذکر سے. رحمان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا نہیں. رفقائے محترم حوالہ لکھ لیں 41 سورہ حامیم سجدہ آیت 41، کتاب اللہ کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. کتاب عزیز قرآن پاک یہ اللہ کا ذکر ہے. تو جو کوئی رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے اپنی آنکھیں بند کر لے گا پھر کیا ہوگا رفقائے محترم؟ نقیض لہ شیطانا. کاف یہ زوال سواد زوال قیادہ کمان ہوتا ہے رفقائے محترم گھوڑے کو یا گدھے کو اس کے اوپر زین کس کر لگام ڈال کر لگام یا کریالہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. نقیض لہ شیطانا، اس کی لگام ہم شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے. جب کوئی قوم اللہ کے قرآن سے کر لے آنکھیں بند، فرمایا پھر اس کے اوپر شیطان کاٹھی ڈال لیتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں اس کی لگام آ جاتی.
کڑیالہ اس کے ہاتھ، فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ، پھر اس کو اپنے سینگ مار کر ڈنڈے کے زور پر اس کو آگے لیتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شیطان ایک نہیں ہوتا رفقائے محترم، آگے دیکھیں دوسری سطر، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان شیطانوں کا ہدف، نصب العین، مشن اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ جن کی لگام ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے انہیں دور کرتے چلے جاتے ہیں، روکے رکھتے ہیں عن السبیل، اللہ کے راستے سے۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ 6155 قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کے راستے سے پھر ان کو کوسوں دور لے جاتے ہیں، بلکہ بعد المشرقین آئے گا کہ مشرق و مغرب میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ان کے اور کتاب اللہ کے مابین۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہو تو چکے ہوتے ہیں گمراہ اللہ کے قرآن سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے، لیکن بتانے والے ان کو بتاتے ہیں اصل ہدایت تو تمہارے ہی پاس آ گئی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں وہ لوگ، انہم مہتدون، کے ہدایت یافتہ تو بس ہوئی ہے۔ یہ ایک منظر ہے۔ اب اس کے بعد رفقہ محترم ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آیت نمبر 42 ہے، اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں وہ پورے کر دکھائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام وعدے پورے نہ ہوں، کیونکہ آپ بین الاقوامی رسول بھی ہیں اور قومی بھی ہیں، تو قومی دائرے کے تقاضے تو آپ کی حیات طیبہ میں پورے ہو جائیں گے، اور بین الاقوامی نظام آگے چلے گا، کیونکہ ان پر ہم مکمل طور پر قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں۔ بس آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ جو 170 میں ہم نے دیکھا تھا نا رفقائے محترم، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وہی تمسک بالکتاب، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، پکڑ لینی مانا، یہ مانا نہیں ہے کہ اب پکڑیں، پہلے آپ نے نہیں پکڑا، یہ فعل عمل انشاء فعل کے لیے نہیں ہے، دواؤں استمرار فعل کے لیے۔ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، کس چیز کو رفقائے محترم؟ بالذی، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، جو کتاب الہی آپ کی جانب وحی ہوئی ہے، اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، پکڑے رکھیں۔ اور اس کے لیے 6:19 کا حوالہ لکھ لیں، اوحی الی ھذا القرآن، جو چیز بطور وحی مجھے عطا ہوا ہے وہ تو یہ قرآن ہے۔ پس اس قرآن پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، جمے رہیں، تو کتاب اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنا رفقائے محترم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آگے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ کا اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہنا یہ دلیل ہے کس بات کی؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بلا شبہ آپ صحیح راستے پر، صراط مستقیم پکا راستہ، شارع حیات، جس میں کہیں ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، مٹنے اور مرنے والا نہیں ہے یہ راستہ، تو آپ بلا شبہ پختہ اور پائیدار راستے پر قائم ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کہ اگر آپ نے کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم۔ آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بلا شبہ یہی قرآن آپ کے شرف و مجد کا ضامن ہے،
اور آپ کی امت کے شرف و مجد کا ضامن بھی یہی قرآن ہے. لقوم، آپ کی قوم کے لیے بھی یہی قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب تک میری یہ امت کلام الہی کو اونچا رکھے گی یہ اقوام عالم پر بالا ہو رہے گی، اور جب یہ کلام الہی کو پس پش ڈال دے گی ساتھ سے اونچا لیکن عمل اور علم کے حوالے سے نہیں، یضع بہ آخرین، تو یہ قوم اقوام عالم کے پاؤں میں روندی جائے گی. اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہی قرآن آپ کے شرف و مجد کا ضامن، اور آپ کی امت، آپ اور ہمارے شرف و مجد کا ضامن بھی یہی قرآن. اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم دونوں سے، امت سے بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہوگا؟ جواب طلبی ہوگی. اور ان قریب تم سے پوچھا جانا ہے، رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے امت تک یہ قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور اس امت سے، آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اقوام عالم تک اس کتاب الہی کی گواہی دی یا نہیں دی. اللہ کے رسول نے گواہی دی، یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا. ہم نے کس پر گواہی دی ہے رفقا محترم؟ آج شرق و غرب میں اس قرآن کو پہنچانا رفقا محترم میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی، اور ہم اس کلام الہی کو اپنے بغل میں دبا کر سو گئے. بڑے شوق سے اقوام عالم انتظار میں کہ اللہ کا کلام سنایا جائے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں، اور ہم سنانے والوں نے اپنے لیے دین کا فیصلہ کر لیا. تو یہ ہے رفقا محترم وہ المیہ، سنت رسول کے خلاف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن سنایا رفقا محترم؟ دو حوالے لکھ لیں. ایک سورہ الحج آیت نمبر 22-72 اور سورہ مریم آیت نمبر 73. جس طرح شیر رفقا محترم شکار پر جھپٹتا ہے، یہ حال تھا پہلے دور میں قرآن کو سنانے والوں. اس کے باوجود انہیں قرآن سنایا. آج تو اقوام عالم رفقا محترم چشم برا ہے کہ ان تک اللہ کے دین کی گواہی، اللہ کا خالص کلام انہیں پہنچایا جائے. یہود و نصارہ محرف کلام کو پہنچانے کے لیے رفقا محترم دنیا جہان میں بائبل ہاؤسز، بائبل سوسائٹیز، بائبل پریچنگ ہاؤس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم اپنے سچے اور سچے کلام کو اپنی بغلوں میں دبا کر بیٹھے. تو سوف تسألون، فرمایا ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کام کر رہے. اس ضمن میں رفقا محترم کتاب الہی کے وارث ہونے کے حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آئیے اس کو دیکھیں اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ رفقا محترم سورہ سیدہ مومن، سورہ مومن 40ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 53. یہ 566 صفحہ ہے. صفحہ اوپر سے دوسری سطر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا رفقا محترم؟ الہدا، یعنی نبی کو پہلے مقام پر درجے پر جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ الہدا، گائیڈنس، رہنمائی. اور وہ رہنمائی اور گائیڈنس کتاب کی شکل میں وہ نبی امت کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ ہم نے الہدا عطا کی، وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کس چیز کا؟ الکتاب، کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو جب ملی تو الہدا کی، امت کو جب نبی سے ٹرانسفر ہوئی تو وہ کیا ہوئی؟ الکتاب، ایک باربت کلام، احکام کا مجموعہ، اوامر و نواہی کا مجموعہ.
اور آگے فرمایا وہ کیسی تھی کتاب رفقا محترم؟ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، اس میں ہدایت و رہنمائی تھی، ہدا ذکریٰ شرف و مجد کا ضامن، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلس، یعنی اصحاب بصیرت، اصحاب دانش و بینش. تو قرآن یہ اللہ کی ہدایت رہنمائی دیتی ہے، اور اقوام عالم میں جو بڑے بڑے بصیرت و بصارت کے چیمپئن ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کتاب الہی کے حامل علم اور حکمت میں، دانش و بینش میں آگے بڑھتے ہیں. اور بنی اسرائیل نے رفقا محترم اس فریضے کو جو انجام دیا اس کا ایک حوالہ سورہ سجدہ 32ویں سورہ آیت نمبر 23، 449 صفحہ. 499 بلکہ 499 499 آیت نمبر 22. پہلے ذکر ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم. یہ ہے رفقا محترم اس آیت جلیلہ کا عنوان، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے. کس سے بڑھ کر کوئی زیادہ ظالم نہیں رفقا محترم؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ، کہ جسے یاد دہانی کرائی گئی، ذکر یاد دہانی کرائی گئی، ذکر کروایا گیا. کس چیز کے لیے رفقا محترم ذکر کروایا گیا؟ تسبیح کے دانوں پر، منکوں پر. کس طرح ذکر کروایا گیا اسے؟ بِآیاتِ رَبِّهِ، اس کے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر. کوئی قصہ کہانی روایت نہیں پیش کی، جو کچھ پیش کیا اس کے رب کی آیتیں پیش کی. ذکر کروانے والے نے ذکر کروایا، جو پیش کیا صرف اور صرف اللہ کی آیات پیش کی. یہ راز نہیں آیا. کیوں فرمایا ثم اعرض عنہا، بجائے اس نے کہ وہ آیات الہی پر لبیک کہتا، خوش ہوتا کہ سوائے اللہ کی آیتوں کے کچھ مجھے بتایا نہیں گیا. اس نے دیکھا کہ یہاں تو کہ اس درس میں کیا فائدہ، وہ تو قرآن کے علاوہ کوئی چیز بیان ہی نہیں کرتے. یہ نقص ہے. کوئی قصہ، کوئی بلے شاہ، کوئی روایت، تو قرآن کہتا ہے پھر خالص قرآن اس کو جب بتایا گیا پھر وہ کنی کترا گیا، اعراض کیا، اس نے بیک آؤٹ ہو گیا. اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقا محترم کہ جب کوئی شخص اللہ کا خالص قرآن کلام سنائے اور پھر آگے سے دوسرا اول تو ٹس مس نہ ہو یا رد عمل منفی میں چلا جائے، تو قرآن کہتا ہے، رحمان کا ارشاد ہے رفقا محترم کہ قرآن پیش کرنے والوں پریشانی کی بات نہیں، پریشان نہ ہونا. آپ جانتے ہیں رفقا محترم کہ آج ہم ڈالڈا کھا لینے کی وجہ سے، عادی ہو جانے کی وجہ سے خالص گھی کھانا اب بچوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہی حال ہے رفقا، جب دین ڈالڈا بن جائے، مذہب میں ڈالڈا آ جائے، تو خالص اللہ کے کلام کا گھی قابل قبول نہیں رہتا. یہی حال آج ہمارا ہو گیا کہ خالص دین جو ہے اس کو ہمارے آج معدے ہضم نہیں کر پا رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو لوگ اللہ کے خالص کلام سے خالص دین سیکھنے کی بجائے ادھر ادھر سے جا کر رہنمائیاں اور ہدایتیں حاصل کرتے ہیں. اور اے قرآن پیش کرنے والوں، اگر وہ تمہاری مجلس میں آ کر واپس جاتے ہیں اور آتے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہونا. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ ہمارے مجرم ہیں، ان مجرموں کو ہمارے لیے چھوڑ دیں. اللہ کے قرآن سے بیک آؤٹ ہونا جو ہوتا ہے ہو، لیکن وہ یہ یاد رکھ لیں کہ اس کا یہ طرز عمل اللہ کی نظر میں اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے. وہ جانے اور اللہ. ہمارا اور آپ کا کام بر رسولہ بلاغ باشد، بس ہمارا کام اللہ کے احکام، ہدایات، کلام، اس کی آیات دو دو چار کی طرح بتانا اور سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم. آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
یہ تو حقیقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور اے ایمان والو یہود و نصارہ کے اختلافات کی وجہ سے اس بات میں شک مت کرنا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت و رہنمائی عطا کی گئی تھی۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس ہدایت کو، کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئی، رہنما بنایا بنی اسرائیل کا، یعنی یوں نہیں فرمایا ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، اقوام عالم کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تو رسول بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور وہ قرآن پاک ہے، ذکر للعالمین۔ لیکن وہ ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملی، اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی قرار دیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے بنائے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، منہم ان بنی اسرائیل میں، قوم موسیٰ میں، قوم موسیٰ میں ہم نے کیا بنایا رفقا محترم؟ ائمہ، امام بنائے۔ بنی اسرائیل میں امام پیدا ہوئے۔ امام کون ہوتا ہے رفقا محترم؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امامت کی پہچان کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، امام وہ ہوتا ہے، فرمایا وہ رہنمائی کرتے تھے، یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے۔ کدھر رہنمائی کرتے تھے؟ کس کے لیے رہنمائی کرتے تھے رفقا محترم؟ بے امرنا، ہمارے امر کی بنیاد پر۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ اس کا کلام، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اللہ کا امر اس کا کلام ہوتا ہے۔ سورہ طلاق 65 سورہ آیت نمبر 5، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اللہ کا امر کیا ہے؟ اس کا کلام۔ تو کلام الہی کی بنیاد پر وہ امام کیسے تھے؟ وہ کلام الہی کی بنیاد پر وہ رہنمائی کرتے تھے۔ کن کی؟ اقوام، جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، تو وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے کس بنیاد پر؟ کلام الہی کی بنیاد پر۔ تو کلام الہی جو ہے رفقا محترم وہ اساس و بنیاد ہے، اور وہ کلام الہی کی بنیاد پر رہنمائی کرتے تھے کن کی؟ اپنی اپنی قوم کی۔ تو قوم موسیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر امام بنائے گئے، اور وہ امام کیا کرتے تھے؟ وہ رہنمائی کرتے تھے، اور رہنمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ کلام الہی بے امرنا۔ اور یہ جو کلام الہی کی بنیاد پر رفقا محترم رہنمائی کرنا ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا شرط ہے رفقا محترم؟ کلام الہی کی بنیاد پر رہنمائی دینے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ آگے دیکھیے، فرمایا ان کا وصف کیا تھا؟ لما صبر، کلام الہی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا، صبر، کلام الہی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ کلام الہی کی بنیاد پر رہنمائی کرتے تھے، بوجہ اس کے کہ انہیں کلام الہی کے اوپر ہمت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ جم جانے کی عادت پر تربیت ہو۔ اور آگے فرمایا رفقا محترم وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر 100% یقین رکھتے تھے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین کامل۔ آج رفقا محترم باپ دادا کی روایتوں پر، قصوں پر، کہانیوں پر تو آج ہمیں یقین ہے، اور اللہ کی آیات کے یقین سے ہم محروم ہو چکے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو ہمیں بھی رفقا محترم یقین درکار ہے اور صبر درکار۔ اب اس حوالے سے رفقا محترم ایک اور صفحہ دیکھیں، 466 صفحہ، 466 صفحہ سورہ القصص،
466 صفحہ آیت 35۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے لگے، کہنے لگے پروردگار عالم ڈر لگتا ہے کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دیں، مجھے ایک مددگار عطا کر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 35ویں آیت، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، سنشد، ہم تجھے مضبوط و مستحکم کریں گے، تیرے لیے تقویت اور تائید کا سامان پیدا کریں گے، بے اخی کا، تیرے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو ہم غلبہ عطا کریں گے۔ سلطان، اتھارٹی، غلبہ، کنٹرول۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور اس غلبہ الہی کی وجہ سے وہ تجھے اور تیرے بھائی کو گزن پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیرے تک نہ پہنچ سکیں گے، تجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، بِآیاتنا، ہمارے احکام اور ہدایات کی بنیاد پر، بے ہے التصاق، میری آیتوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ میری آیتیں کیا ہے رفقائے، اللہ کی آیات کیا ہیں، ڈھال ہیں۔ میری آیتوں کی وجہ سے، ہماری آیتوں کی وجہ سے، انتما، تم دونوں، یعنی موسیٰ اور ہارون، اور وہ ومن، اور وہ اتبعکما، جو تم دونوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کیا ہوگا، الغالبون، غالب رہو۔ یعنی امتوں کا اللہ رفقائے محترم اس چیز کے ساتھ مشروط ہے، تمہارا، تم دونوں، ومن، اور وہ بھی، اتبعکما، جو کہ کیا کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، کیا ہوگا، الغالبون، غلبہ۔ تو غلبہ جو ہے رفقائے محترم وہ اللہ کی آیات کی اتباع سے مشروط ہے۔ اب دیکھیں اگلا صفحہ 467، 41 آیت، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ فرمایا ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو امام پیدا ہوئے، ان کا ہم نے 32 آیت 23 میں حوالہ دیکھا۔ ان کے مقابلے میں کیا تھا، فرعون، حامان، قارون، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ فرعون، حامان، قارون یہ بھی امام تھے، امام تھے، لیکن کیسے امام تھے رفقائے محترم، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے آگ کی، جہنم کی، عذاب کی۔ اور اللہ کے یہ امام اللہ کے قرآن، امام کتاب الہی کی طرف دعوت دیتے تھے، کتاب الہی کے نتیجے میں جنت کو پانے کی دعوت دیتے تھے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ دار السلام کی طرف لے جانے والے تھے، اور یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے امام تھے۔ اور آپ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، حیات دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور قیامت میں بھی ان کو مدد نہ ملے گی۔ فرمایا اَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، حیات دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنتیں لگی اور قیامت کے دن بھی ناکام و نامراد ہونے والوں میں ہوں گے۔ تو میری بات کیا تھی رفقائے محترم کہ کتاب الہی کی وراثت ہمیں امام بناتی ہے، اور امامت کے نتیجے میں ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تھا اور آج ہم کہاں ہیں، اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ فاتر 35ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 32، 524 صفحہ 524 صفحہ بتیسویں آیت 35ویں سورہ 524 صفحہ، ثم اورثنا الکتاب، پھر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وارث بنایا ہم نے اپنی کتاب کا۔ ثم یہ حقیقت ہے، اورثنا
وارث بنایا ہم نے. کس کا وارث بنایا رفقائے محترم؟ الکتاب، اپنی کتاب. جو وارث بنانے والا ہے وہ اپنی کتاب کا وارث بنائے گا. وارث بنانے والے اللہ ہیں تو اللہ اپنی کتاب کا وارث بنائیں گے. کن کو رفقائے محترم؟ الذین، ان لوگوں کو، استفینا، جنہیں ہم نے اپنے کلام کے لیے، کتاب کے لیے منتخب کر لیا، مصطفیٰ کر لیا، سلیکٹ کر لیا. یہ جو مصطفیٰ بننے ہیں رفقائے محترم، اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء نہیں ہے. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام اور یہ امت، آپ اور ہم، مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں ہیں. یہاں مصطفیٰ ہے اور 22ویں سورہ الحج آیت نمبر 77 میں اس امت کو اللہ نے مجتبیٰ قرار دیا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. یہ امت مجتبیٰ بھی ہے اور مصطفیٰ بھی ہے. یہاں مصطفیٰ ہونے کے حوالے سے کتاب الہی کے وارث ہونے کے حوالے سے کتاب ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. فَمِنْهُمْ، فا کا معنی آفٹر دین، یعنی کتاب الہی کو پانے والے صحابہ کرام نبی کے توسط سے، وہ تو بہت اعلیٰ کریکٹر اور کردار کے حامل تھے. لیکن اب ان کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر ہے جو صحابہ کے بعد بنی. پہلی جماعت جس میں آج ہم کیونکہ اس کو کہتے ہیں ترتیب سعودی، یعنی جو آخر میں ہیں ان کو پہلے ذکر کر دیا جائے تاکہ ہم وہ عبرت حاصل کریں. بس ان میں وہ لوگ کثرت کے ساتھ ہوئے، ان میں آگے چل کر پیدا ہو گئے. کون پیدا ہوئے رفقائے محترم؟ ظالم لنفسہ، جنہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی کتاب کو غلافوں میں بند کر دیا اور شرک میں، بدعت میں، ظلم میں مبتلا ہو گئے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں ایک اور جماعت کہ جو توحید پر قائم. اقتصاد قرآن حکیم نے توحید کو قرار دیا ہے سورہ لقمان میں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ شرک کی بجائے توحید پر قائم. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں کچھ اور بھی ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں دین کے کاموں میں، دین کی تبلیغ، اشاعت، تنفیذ. تو دین کے کلام الہی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون سے. اور ذالک هو الفضل الکبیر، اور دین کے کاموں میں بازی لے جانا یہی تو وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ کا فضل، گریس عطا ہوتا ہے، اور بہت بڑا فضل. اور اللہ کا فضل کبیر کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. یہ ان کو ان نعمتوں کا ذکر بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا ہوتی ہیں یا عطا ہوں گی. فرمایا جنات عدن. جنات عدن عام ترجمہ ہمارے ذہن میں آتا ہے عدن کے باغات. عدن، اور عدن سے مراد یہ لے لیتے ہیں آپ کے یعنی یمن میں جو عدن اور صنعاء دو کیا ہیں یعنی بڑے مشہور مقامات، بندرگاہیں. تو عدن والی بندرگاہ نہیں رفقائے محترم، عدن کا یہ معنی نہیں ہے. یہاں عدن نون کے نیچے جو زیریں ہیں نا، یہ ہے آدانا یا عدن و عدنن. یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. عدن کہتے ہیں آدانا یا عدن، کسی چیز سے کسی چیز کا نکلتے رہنا. اسی سے معادن یہ جتنے بھی منرلز نکلتے ہیں جہاں سے، معدنیات، ہم اردو کا لفظ بولتے ہیں معدنیات، معدن. تو یہ عدن کا اصل معنی ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا، کسی نعمت کا رواں دواں ہونا. تو جنات عدن کا معنی ہے ایسی جنات، ایسے سرسبز و شاداب علاقے جو خزاں آشنا نہیں ہوں گے، یعنی جہاں پر ہمیشہ
بہار ہوگی، ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پھل پھول، ہریالی، شادابی ان کی دوامی ہوگی۔ تو ہم یعنی ہر زمان اور ہر مقام میں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یا جنات وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال رہیں گی۔ یدخلونہا، وہ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ان میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور سرداریوں کی علامت، سونے کے کفن پہنایا جانا ایک علامت ہے، تمثیل ہے سردار ہونے کی۔ سادہ سردار خود مختار آقا وہ غلاموں کی طرح ان باغات میں داخل نہیں ہوں گے، سرفرازیاں، سرداریاں، ہاں جی برتریاں ان کو حاصل ہوں گی، اور ان کو موتی یعنی خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ان کو عطا ہوں گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کو لباس وہاں جو پہنایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ حریر یعنی ریشم۔ لیکن حریر کو حریر کیوں کہتے ہیں رفقا محترم؟ یہاں حریر کا معنی صرف ریشم نہیں ہے، حرہ یحر حرن و حریرہ، آزاد و خود مختار ہونا، و لباس و فیہا حریر، ان کو آزادی و خود مختاری کا لباس پہنایا جائے گا۔ آزادیاں، خود مختاریاں، تو آزاد و خود مختار اقوام کے لیے جو لباس، ڈریسز یعنی ملابس، وہ آزاد و خود مختار قوموں کے لیے جو حسن و جمال سے آراستہ لباس ہوتے ہیں وہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ رفقا محترم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بنائے گئے، ان کے یہاں آگے چل کر 3 ان کے اقسام ہوئے: ظالم لنفسہ، توحید پہ قائم، اور توحید کے فرائض و واجبات کو ادا کرنے میں سبقت لے جانے والے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا اور بیان پڑھیں۔ سورہ الاعراف 159، سورہ الاعراف پہلے 202 صفحہ دیکھیں، 202 صفحہ۔ کتاب الہی جب کسی قوم یا فرد کو عطا ہوتی ہے تو اس پر کیا ڈگری عائد ہوتی ہے، کیا ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے؟ 202 صفحہ پیچھے سے یہ آیت چلی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آیت 144۔ اے موسیٰ، انی بلا شبہ میں نے اصطفیتک علی الناس، سلیکٹ کر لیا تجھے لوگوں کے سامنے اپنے کلام کی گواہی کے لیے۔ 202 صفحہ، 202 صفحہ، علی الناس برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اور میرا پیغام کیا ہے؟ وبکلامی، یعنی اپنے کلام کے لیے۔ میں نے تجھے اپنی کلام کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، تنفیذ کے لیے، تبلیغ کے لیے منتخب کیا ہے۔ بس ہے موسیٰ، فخذ ما آتیتک، پس مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے جو میں اپنا کلام تجھے عطا کر رہا ہوں۔ کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کا شکر گزار بن کہ اس نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا۔ کسی فرد یا ادارے کا رفقا محترم اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے کلام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے کلام کی اشاعت، تبلیغ، تنفیذ، اس کی ترجمانی، یہ بندوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ قم من الشاکرین، اللہ کا شکر گزار بن کہ دنیا طاغوت کے لیے، ہاں جی کھیل کود کے لیے اپنی صلاحیتیں، جان، مال، عزت و آبرو قربان کر رہی ہے، اور تجھے اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بن اللہ کا، مالک الملک کا، جو اس نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے اس مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور اے موسیٰ، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ سارے اس کے کلام کے فضائل
اور آگے کیا فرمایا؟ 200 صفحے پر آیت نمبر 30 سطر، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لے اسے پوری ہمت کے ساتھ، پوری قوت و طاقت لگا دے کلام الہی کے پہنچانے پر، سمجھنے پر، سمجھانے پر، کرنے کا کام ہے تو یہ کام ہے۔ قوت و طاقت، مال و دولت، جاہ و جلال لگانا ہے تو اس کام پر لگا، اللہ کے کام پر لگا۔ فخذ، بس پکڑ لے، ہاں اس کلام الہی کو، اس کی آیات بینات کو، بقوہ، پوری قوت و طاقت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنے ساتھیوں کو، قوم کو، رفیقوں کو، اپنے کلمہ کو بھائیوں کو بھی کہو، کیا کہو رفقا محترم؟ یاخذوا، وہ بھی پکڑ لیں کلام الہی کو۔ کس طرح پکڑیں رفقا محترم؟ بِأَحْسَنِهَا، صرف پکڑنا نہیں ہے، وقت کے جو پکڑنے کے طور طریقے ہیں، وسائل ہیں، ہاں جی، وسائل مینز، ان میں بہتر سے بہتر چیز کو اللہ کی کتاب پر لگائیں، اللہ کے کلام پر لگائیں، اللہ کے کلام کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں، بہترین اولاد، بہترین وسائل اللہ کے کلام کے لیے وہ وقف کریں۔ اور اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے رفقا محترم؟ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو تمہارے راستے میں حائل ہوں گے، انڈیا ہو، کوئی ہو، تم کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بن جاؤ۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ ہم تمہیں خود دکھا دیں گے۔ فاسق، نافرمان، کلام الہی کے راستے میں، ہاں جی، شرک و بت پرستی کے مظاہر، ان کا انجام کیا ہوتا ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ سَأُرِيكُمْ، ہم دکھائیں گے تمہیں، کیا دکھائیں گے؟ دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر، فاسقوں کی مملکت، فاسقوں کے علاقے کس طرح ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور تم صالحین کو وہ عطا ہوتے ہیں، یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے۔ 22-39 میں فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم میرا کام کرو، تمہارا دفاع میری ذمہ داری ہے، تم میرے کام دین کا دفاع کرو، تمہارا دفاع ہم کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول تو میرا دین پہنچا، تیری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اللہ والے کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا کام کرے۔ یہ جو رفقا محترم کام نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوا، اب اس ضمن میں جو کام چلا تو میں آیت 159 کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلتی رہی اور چلتے چلتے وہ یہ 204 صفحہ بلکہ 205 159 آیت، واو، من قوم موسیٰ امتن، ہاں یہ 205 صفحہ، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک امت، گروہ، جماعت قائم رہی۔ وہ امت کیسی تھی رفقا محترم؟ اگر آپ کے ذہن میں 32-23 ہو تو وہاں ائمہ کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہاں قوم موسیٰ کی اسی امام جماعت کے بارے میں فرمایا امتون یہدون بالحق، وہ ہدایت و رہنمائی کرتے تھے، وہ جماعت ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ کس طرح رفقا محترم؟ بالحق، اللہ کے حق کی بنیاد، اللہ کا حق ہے اس کا کلام۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَبِهِ
یعدلون، صرف وہ حق کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، حق کی تو رہنمائی کر دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فرمایا وَبِهِ یعدلون، اور وہ کلام الہی کی بنیاد پر عدل قائم کرتے تھے، عدل، اخوت، مساوات، جب تک کہ نوع انسانی میں اور امت مسلمہ میں رفقائے محترم عدل قائم نہیں ہوگا، بھائی چارہ قائم نہیں ہوگا، مساوات قائم نہیں ہوگی، وسائل پیداوار میں عدل کی بنیاد پر دوبارہ تقسیم کا نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی بھی امت میری اور آپ کی آگے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہدون، ہدایت کا سامان بھی اللہ کے کلام میں، وَبِهِ یعدلون، اور عدل بھی قائم ہو اللہ کے قرآن کی بنیاد پر۔ یہ تو تھا قوم موسیٰ میں کلام الہی ہدایت کا منبع اور کلام الہی عدل کے قیام کا باعث، لیکن اب چلتے چلتے رفقائے محترم اس قوم میں کیا حال ہو گیا، 206 صفحہ چلتے چلتے اس قوم کا یہ حال ہو گیا کہ وہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ خود برائیوں میں مبتلا، ایک برائیوں سے تو بچتا تھا لیکن جو برے تھے یعنی دین سے دور تھے ان کو وہ دین کی طرف لاتا نہیں۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو آج ہمارے اندر ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ان کے سامنے لاؤ صورتحال، یہ آیت 164 کہ اذ قالت امت منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرة الى ربکم ولعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ فرمایا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں پھر 3 جماعتیں جب بنی، ایک دین سے دور ہو جانے والے، ایک دائرے میں دین پر قائم لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے دی، اور تیسرے دین پر قائم بھی اور گھر گھر منادی کرنے والے۔ تو یہ جو گھر گھر جا کر منادی کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اپنی امت کو دوبارہ کلام الہی پر لانا چاہتے تھے، ان کو وہ جو مڈل کلاس تھی وہ کہتی تھی، کیا کہتی تھی رفقائے محترم، جب کہتی تھی ان کو ایک جماعت لم تعظون قوما، کیوں تم پیمائش نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم کو، کیسی قوم رفقائے محترم، اللہ مہلکہم، اب اس قوم کی اصلاح کی تو کوئی صورت نہیں ہے، کوئی عذاب ہی آئے تو آئے، یہ قوم تو بچنے والی نہیں ہے، بس اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے، قیامت ہی قیامت ہے، کیوں ان کو اس لیے ان کے اوپر ٹائم لگاتے ہو، یہ تو نظر آتا ہے کہ ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ اور معذبہم عذابا شدیدا، یا جب تک کوئی بہت بڑا عذاب یہ قوم نہیں دیکھے گی اس وقت تک یہ برائیوں سے باز نہیں آئے۔ آج ہماری نفسیات بھی ایک مذہبی طبقے کی ایسی ہے، میاں تم اپنے آپ سے تعلق رکھو، نماز روزہ کر رہے ہو، تمہیں دوسروں کے پڈے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنی کشتی بچاؤ، اپنی گولی بچاؤ، دوسروں کے کوئی تم ٹھیکیدار ہو۔ یہ قوم تو اصلاح پذیر نہیں ہوگی، بہت بڑا عذاب آئے تو شاید یہ بیدار ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے دین کی منادی کرنے والے، پکار لگانے والے، گھر گھر جا کر دروازے کھٹکھٹانے والے، یہ کیا کہتے تھے؟ فرمایا قالو، وہ اللہ کے دین کے خادم ان کو کہتے تھے معذرتاً الی ربکم، ہم یہ کام اس لیے انجام دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور میں جب پوچھے جائیں کہ تم نے انہیں دین سکھایا تھا، سمجھایا تھا، بتایا تھا، تو اس وقت یہ اللہ کے حضور میں عذر نہ پیش کر سکیں کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں تو کوئی سمجھانے کے لیے آیا ہی نہیں، اگر کوئی سمجھانے کے لیے آتا تو ہم تو بات مان لیتے۔ تو اللہ ہم تو غفلت میں مارے گئے، کوئی تیرا بندہ آیا ہی نہیں ہمیں تیرا دین سکھانے کے لیے، تو ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں معذرتاً الی ربکم، تاکہ تمہارے رب، ہمارے رب
ہم سب کے رب کے حضور میں ہم یہ کہہ سکیں اللہ تیرا دین، تیرا قرآن، تیری آیات سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم نے ان کے دروازوں پر دستک دی، ان کو خطوط لکھے، ان تک اپنی ہر حوالے سے بات پہنچائی۔ اب جب پہنچ گئی تو اب ہماری ذمہ داری ختم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اے مایوس ہو جانے والوں، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم اس معاشرے سے نہیں نکلے، تم کوئی سپر یعنی مخلوق ہو؟ اگر تم اور ہم اللہ کے کلام کی طرف آ سکتے ہیں، فرقہ واریت چھوڑ سکتے ہیں، گروہ بندیاں چھوڑ سکتے ہیں، باپ دادا کی روایات چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ دوسرے یہ کام نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے ان تمام برے عقائد سے توبہ کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں منادی کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں ہم بری و ذمہ ہو سکیں گے، اور کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں گے کہ کوئی سمجھانے والا تو آیا ہی نہیں۔ یہ جو صورت احوال کی رفقائے محترم، اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محاکمہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھلا دیا انہوں نے، فَلَمَّا نَسُوا، جب بھلا دیا انہوں نے، کیا بھلایا رفقائے محترم؟ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ چیز جس کی ان کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی دین کو جب بالکل انہوں نے پس پش ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ انجینا، ہم نے نجات دی۔ کہ ان کو نجات دی رفقائے محترم؟ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جماعتیں تین تھیں، دین سے منحرف، دین پہ قائم بھی اور دوسروں کو قائم ہونے کی دعوت دینے والے۔ قرآن کہتا ہے جب اس قوم کے لیے مواخذے کا، عذاب کا، پکڑ کا وقت آیا تو بچایا صرف ہم نے ان کو، وہ بچ سکے الذین ینہون عن السوء، جو خود بھی برے نہیں تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، اور جو برے تو نہیں تھے لیکن بروں کو برائی سے روکنے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلے۔ اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ اگر ان کا اپنا بیٹا گم ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیں، اور اللہ کا دین اگر گم ہو جائے تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے صرف ہم نے ان کو بچایا جو خود بھی برائیوں سے رکنے والے تھے اور دوسروں کو برائیوں سے رکنے کی دعوت بھی دیتے، ینہون عن السوء، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں۔ اب یہاں ظالم وہ نہیں ہے صرف کہ جو ظلم کریں، وہ بھی ظالم ہے جو ظلم کرتا دیکھیں، شرک کرتا دیکھیں، بدعات ہوتی دیکھیں اور خاموش رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب میری امت اللہ کے دین سے منہ دوسری طرف کر لے تو میری ایک ایک سنت تبلیغ، سنت تعلیم قرآن، سنت آیات الہیہ، تو ان میں سے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا اجر پائے گا۔ یہ اجر پانے کا مقام ہے وقت رفقائے محترم۔ اگر ہم سنت نبی خیر الاخیار اختیار کریں تو کیا فرمایا؟ جو ظالم تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا ایک بڑے زبردست عذاب میں، اور کیوں پکڑا رفقائے محترم؟ بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ فاسق ہو گئے تھے۔ فاسق کا کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ یہ جو پودا ہوتا ہے نا، پودا، اس کے اوپر ایک کھال یا چھال جسے ہم کہتے ہیں، جو نیچے ٹرنک پانی لے جا رہی ہے جڑ اوپر، اگر وہ بیرونی کھال رفقائے محترم یا چھال زخمی ہو جائے، پانی سارا بہ جائے۔ فسق کیا ہے؟ کلام الہی کو چھوڑ کر کلام الہی سے ہٹی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، یہ فسق ہے، بدعہدی ہے، بے وفائی ہے۔ تو بوجہ اس کے کہ وہ کلام الہی کے بدعہد اور بے وفا ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی وہ لے ڈوبے۔
تو اس ضمن میں رفقا محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرا اور آپ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ تو اس ضمن میں اسی سورہ کی آیت 182 دیکھیں، 209 صفحہ ہے غالباً، 209 صفحہ، 209 صفحہ، آیت 182، 282 صفحہ، 209 صفحہ آیت 182 فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا کہ وہ کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، یہ بڑا عام موضوع ہے رفقا محترم، وہ کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، پیدا تو سب کو اللہ نے کیا، یہ جو پیدائش ہے رفقا محترم یہ خلق فزیکل نہیں ہے، فزیکل خلق تو کا تو حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے ہی نہیں، یہ فزیکل خلق کے بعد ایک اور خلق رفقا محترم تو اس کو قرآن میں خلق آخر کا ہے، وہ خلق آخر ہے کلام الہی سے پیدا ہے، نیو برتھ، خلق جدید، اور یہ خلق جدید ہوتی ہے کلام الہی سے، اور وہ جنہیں ہم نے اپنے کلام کی بنیاد پر پیدا کیا ہے خلق جدید ہوئے ہیں امتوں، یہ وہ گروہ ہے، جماعت ہے، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت جماعت، کیا کرتی ہے؟ یہدون بالحق، یہ حق کے مطابق ہدایت و رہنمائی کرتی ہے مخلوق کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق یہ دنیا میں عدل قائم کرتا ہے، یہ ہے امت محمدیہ علیہ صاحب حیت والسلام کا مقام، اور ان کے مقابلے میں رفقا محترم یہ ہم 303 صفحے پر ختم کرتے ہیں، 303 صفحہ، 303 صفحہ، 303 صفحہ، یہ دو جماعتیں ہیں رفقا محترم، ایک فاسقوں کی اور ایک اہل ایمان کی، اہل ایمان تو مومن ہیں، اولو الالباب، 302 صفحے پر نیچے سے دوسری سطر پر اولو الالباب کے اوصاف بیان کیے، اس کے بعد 303 صفحے پر یہ آیت نمبر جو ہے 25 فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار، یہ وہ جو بما کانوا یفسقون کا جو بیان ہم نے پڑھا تھا 164 میں، اب یہاں بیان فرمایا اور وہ لوگ جو پارا پارا کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو، کہ جب وہ عہد و پیمان پختہ کر چکے، یہ عہد کیا تھا رفقا محترم؟ 9:111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کو پانے کے لیے جان مال دے دینے کا ہے، تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کیے گئے عہد و پیمان کو پارا پارا کیا، وَيَقْطَعُونَ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے، قَطَعَ يَقْطَعُ ٹکڑے ٹکڑے کر کاٹ دینا، کیا کاٹا انہوں نے رفقا محترم؟ ما ان چیزوں کو امر اللہ کہ اللہ حکم دے چکا ہے، بہی ان چیزوں کے بارے میں، ان یوصلا کہ ان کو جوڑا جائے، جوڑ کی حالت میں رکھا جائے، مثلا جہاں کہیں قرآن میں رفقا محترم الصلاۃ ہے تو اس کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ الزکوٰۃ، الصلاۃ پر اگر زور ہو اور زکوٰۃ کو توڑ لے یہ فاسق اور ظالم ہے، اسی طرح قرآن حکیم میں جہاں بھی آمن ہوا ہے دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وہ عامل الصالحات، کتاب ہے تو اس کے ساتھ حکمت ہے، اب دنیا ہے تو اس کے ساتھ آخرہ ہے، رسول کی اطاعت ہے تو ساتھ اولی الامر کی اطاعت ہے، تو جو چیزیں جوڑا جوڑا ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا کلام ایک مربوط کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے ربط کو توڑنا
صلاۃ اور زکوٰۃ کو توڑ دینا، علم اور عمل کو توڑ دینا، ایمان اور اعمال صالحہ کو باہم ان کا تعلق توڑ دینا، یہ ساری چیزیں فاسقوں کی علامت ہیں، اور یہ آج ہمارے اندر ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زمین میں انہوں نے فساد پیدا کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کیا ہے؟ لعنت، یعنی نتائج و ثمرات سے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی، اور یہی ہیں زمین میں فساد پیدا کر دینے کی وجہ سے سوء الدار، ناکام و نامراد ہونے والے۔ اور اس جیون میں کرنے کا کام کیا تھا؟ قائم محترم 305 صفحہ آیت نمبر 36، یہ ایک صفحہ چھوڑ کر 305 صفحہ 36 آیت، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی۔ جہاں بھی رفقائے محترم آتینا آئے گا یہ مدح اور تعریف کے مقام پر آئے گا، اور اوت الکتاب جہاں آئے گا الا ماشاء اللہ تو وہ مدح کے مقام پر نہیں ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن عطا کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے رفقائے محترم؟ یفرحون بما انزل الیک، وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس چیز کے حوالے سے جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن ان کے لیے خوشی، سرور اور اطمینان کا باعث ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، اور جو ان کے علاوہ جو احزاب ہیں، حزبیں ہیں، یہ فلاں کی حزب ہے، یہ فلاں کا جتھا ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے، تو یہ احزاب والے کون ہیں؟ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، یہ پورے قرآن کو نہیں مانتے، خاص طور پر قرآن کی توحید، حاکمیت الہیہ، فرقوں کا عذاب ہونا، فرقوں کا شرک ہونا، ان چیزوں کے یہ منکر ہیں۔ قل، اے حبیب اعلان کیجیے، اور آپ کے تتبع میں ہر مومن صادق یہ اعلان کرنے پر مامور ہے۔ قل، اعلان کیجیے، انما امرت، میں تو معمور کیا گیا ہوں، مجھے تو حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا رفقائے محترم؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، خدا نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں احد احمد وچ فرق نہ کوئی، میم مروڑی پائی، احد احمد کیا میم کا فرق ہے؟ وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر، وہ مستوی ارشتہ تو خدا تھا، مدینے میں آیا تو مصطفیٰ بن گیا۔ میرا کیا عرب کا عین جو ہے وہ نقاب ہے، عین کا نقاب الٹ دو تو رب ہے، عرب عین کاٹ دو رب ہے، مستوی عرش مصطفیٰ، احمد احد بھی، تو فرمایا اعلان کرو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا اوتار ہوں، نہ اس کا مظہر ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ولا اشرک بہ، اور میں اللہ کی ذات و صفات میں، اختیارات میں، مالک الملک، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، کسی حوالے سے اس میں کسی طرح کے شرک کا روادار نہیں ہوں۔ الیہ ادعو، میں تو اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ خالق و مالک ہیں، انہی کی طرف بلاتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میرا تو لوٹنا بھی ان کی جانب ہے۔ اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ انجام کار تو مالک الملک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اپنی سمت صحیح رکھو، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ الیہ مآب، انجام کار لوٹ کر اسی مالک الملک کے پاس جانا ہے، ایک ایک لمحے کا نعمت کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے نازل کیا یہ قرآن۔ کیسا قرآن رفقائے محترم؟ حکمہ، یہ اللہ کا فیصلہ کن کلام ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا جج ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن سند، اتھارٹی، یہ اللہ کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ اتھارٹی ہے، اتھارٹیٹو قرآن، اور ابھی واضح کلیئر کٹ
ہر طرح کی ابہام سے، اجمال سے پاک۔ اور دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفقائے محترم حکم ہو رہا ہے تو آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ والا اذ اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ ہے ہمارے حبیب، اگر آپ نے اتباع کی بفرض محال کن کی؟ احواء، ان کی خواہشات کی۔ کن کی خواہشات؟ احزاب، ماقبل کون ہے؟ گروہ، احزاب، فرقے۔ تو ان فرقوں کی روایات، قصے، کہانیاں اگر ان کو آپ نے اعتبار کے قابل سمجھ لیا، کب سمجھ لیا؟ بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم قرآن آ گیا۔ علم قرآن کے آ جانے کے بعد قرآن سے ہٹی ہوئی چیزیں، یہود میں ہو نصارہ میں ہو یا میرے اور آپ کے پاس ہو، ہر وہ چیز رفقائے محترم، فکر ہو، عقیدہ ہو، فقہ ہو، تاریخ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن حکیم سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کی نسبت رسول باطل ہے، وہ جعلی ہے، مشکوک ہے۔ اگر آپ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اگر آپ نے بھی کوئی ایسی چیز وہ فرض محال احزاب کی جو کتاب الہی سے ہٹی ہوئی ہے، علم قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے اینٹی، اس کے خلاف ہے، اس کو مان لیا بفرض محال، تو پھر کیا ہوگا؟ مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا کوئی آپ کے لیے اللہ کے حضور میں ضمانتی، سفارشی، آپ کو پروٹیکشن دینے والا، ولا واق، نہ بچانے والا۔ اللہ کے حضور میں آپ کے بچاؤ کا، تحفظ کا، ضمانت کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ کا قرآن ہی میری اور آپ کی نجات کا، تحفظ کا، دفاع کا باعث ہے۔ تو رفقائے محترم، کتاب اللہ کے وارث ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی جوابدہی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس کو پہنچانے کے لیے تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تو اس کام کو ہم انجام دے سکیں گے۔ تو یہ ادارے یہاں یا یہاں بھی کوئی ایسے ادارے قائم ہو رفقائے محترم جو اللہ کے کلام کے مناد ہوں، مبلغ ہوں، محافظ ہوں، تو بھی یہی امت کی نجات کا باعث بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حوالے سے، اس ڈیوٹی اور فریضے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔